السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ قاعدے کے سبق میں پڑھیں گے تختی نمبر 18، سبق نمبر 18 زائد الف۔ آج ہم قاعدے میں جس تختی کو پڑھیں گے وہ ہے زائد الف۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الف تو سنا تھا لیکن یہ زائد الف کیا ہوتا ہے؟ تو اب زائد الف مطلب الف خالی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایسے صرف ایسے لکھی ہوئی ہے، ایک لمبی سی لائن ہے اور اس کے اوپر وہ کچھ بھی حرکات نہیں ہے، خالی ہے، تو وہ الف پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکات آ جائے، کوئی زبر زیر پیش آ جائے یا کوئی بھی حرکات آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آج جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے زائد الف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خالی ہے تو الف ہے۔ اگر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکات زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ جو ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، اس کو حمزہ ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے زائد الف۔ اب زائد الف کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 7 مقامات ایسے ہیں جن کے آخر میں زائد الف آتا ہے، جن کے آخر میں زائد الف آتا ہے، اور اس پر وقف کرنے کی صورت میں الف کو پڑھا جائے گا اور بغیر وقف کے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وقف کی حالت میں کیا ہے، اس کو پڑھا جائے گا، اور بغیر وقف کی حالت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ زائد الف ہوتا کیا ہے۔ قرآن پاک میں بعض صورتوں میں زائد الف کا جو ہے اس پر یہاں تو وہ جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کا گول نشان ہوتا ہے جیسے آیت کے ختم ہونے پر ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا جو دائرے سرکل کا جو وہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہاں پھر بعض مقامات پر جو ہے جیسے پلس کا نشان ہوتا ہے، بعض کتابت میں قرآن کی جو کتابت ہوتی ہے اس میں پلس کا نشان بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو آپ کو ملے گا وہ چھوٹا سا سرکل ملے گا، سائز میں چھوٹا ہوگا۔ جیسے آیت کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن زائد الف کے اوپر جو نشان بنا ہوگا وہ ایسے گول ہوگا اور اس کا جو ہے سائز ہوگا وہ چھوٹا ہوگا۔ الف کے اوپر ہوگا تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے زائد الف، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے زائد الف۔ زبر والے حرف کے بعد الف ہو تو وہ ملا کر لمبا پڑا جاتا ہے، جیسے الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ ہو گیا نا، جیسے ماں، جیسے جا، جیم، الف زبر تھا نا، جا الف تھا لیکن اس کے اوپر ایسے چھوٹا سا نشان نہیں تھا، ایسے چھوٹا سا کیا نہیں تھا، چھوٹا سا سرکل نہیں تھا، نشان نہیں تھا، تو وہ کیا تھا، وہ تو حروف مدہ بنا تھا نا۔ الف خالی سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر کا آ جانا تو کیا تھا، حروف مدہ تھا۔ اسی طرح اگر مطلب اگر جو ہے جزم اور تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں جو ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا، جیسے فا دال زبر فد، جیسے الف تو ہے لیکن پچھلا لفظ جو ہے وہ جزم والے حروف کے ساتھ مل رہا ہے، جیسے جو پچھلا لفظ ہے وہ جزم والے حروف کے ساتھ مل رہا ہے تو ہم نے ملایا فا دال زبر فد، فاد نہیں کہا، مطلب الف کو پڑھ کر کھینچتے ہوئے دال سے نہیں ملایا بلکہ ہم نے سیدھا سا بولا فا دال زبر فد، فد۔ اسی طرح جیسے واو لام زبر ول، تشدید والا آ گیا، واو کے آگے الف تو تھا لیکن اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، وہ مطلب کیوں نہیں پڑھا جا سکتا تھا، کیونکہ پیچھے والا حروف تشدید والے حروف سے ملنا تھا، جیسے واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، تو ایسے نہیں ہم نے پڑھا، ہم نے جو پچھلی کلاسز پڑھی تو ہم نے ایسے نہیں پڑھا والذی، ایسے نہیں، بلکہ واو لام زبر ول، پھر لام زبر لا، ولا، پھر زال یا زر زی پڑھا تو والذی۔ لیکن قرآن پاک میں بعض مقامات پر جو ہے الف کے اوپر گول سا سرکل ہوگا تو اس کو زائد الف کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، زائد الف کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا جو آغاز ہے وہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے زائد الف کی چند مثالیں میں آپ کی نظر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور اس کو ذہن نشین ہونے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔
اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو، جو پاک اور طیب ہو. اب یہاں پر دو قسم کے، جیسے جو ہے زائد الف دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہم نے پڑھا کہ اگر وہاں پر سانس توڑ دیں گے، جس الف کے اوپر جیسے گول سا سرکل ہوگا، اگر تو اس پر سانس توڑ دیں گے، رک جائیں گے، وقف کر دیں گے، تو وہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر وہاں نہیں کریں گے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا. دوسرا یہ زائد الف کو پڑھنے کی وہ ہے کہ قرآن پاک میں 9 مقامات پر الف جو لفظ ہے وہ الف کے ساتھ لکھا تو ہے، اس کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے، مگر نہ تو وہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وہ وصل کی حالت میں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہاں پر وقف ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پر کیونکہ وہ جو زائد الف ہے وہ لفظ کے درمیان میں ہے، وہ جو زائد الف ہے وہ لفظ کے درمیان میں ہے. اور وقف کرتے ہیں ہم جہاں پر لفظ ختم ہو رہا ہو، جہاں پر ہمارا لفظ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہو اور وہاں پر ہم سانس ہمارا ٹوٹے یا ہم وقف کریں، تو وہاں پر جو ہے اگر وقف کریں گے تو وہاں پر وقف کریں گے. لیکن یہ جو بیچ میں زائد الف آ رہا ہے، یہاں پر وقف کی حالت میں بھی نہیں اس کو ادا ہوگا اور نہ وصل کی حالت میں، بلکہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ زائد الف ادا نہیں ہوگا. دوسرا قاعدہ اس کا ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر وقف زائد الف کے آخر میں مطلب وقف کر دیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے، وقف کریں گے مطلب وقف کی حالت میں اس کو پڑھا جائے گا اور بغیر وقف کے اس کو ادا نہیں ہوگا. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں دونوں صورتوں میں وقف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ آیت زائد الف جو ہے وہ آیت کے بیچ میں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو چند مثالوں کے ساتھ سمجھاتی ہوں. اپنے سبق کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کے سامنے جو ہے زائد الف کا یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لفظ زائد الف کے ساتھ آئے ہیں، یہ انہوں نے قاعدے والوں نے پارے کے ساتھ اور پارہ نمبر 4 جیسے اور سورت نمبر آل عمران اور رکوع نمبر 15 میں یہ جو لفظ ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہونے میں یا سمجھنے میں وہ آسانی ہو جائے. دیکھیں جیسے حمزہ زبر فا زبر فا، افا اور پھر الف آ گیا، لیکن اس کے اوپر کیا ہے، یہ پلس کا نشان ہے، یا پھر اگر یہاں پلس کا ہے اور وہاں پر دوسرا یہ گول چھوٹا سا گول سرکل بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا سا گول سرکل بھی ہو سکتا ہے. اب لفظ یہاں پر پڑھا جانا تھا افا ہونا تھا اگر یہ نہ ہوتا، لیکن اب اس پہ پلس کا نشان یا گول سرکل ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا، زائد الف ہو گیا. تو اب ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے، یہاں وقف کر نہیں سکتے کیونکہ لفظ کے اندر ہے. افا مات، یہاں پر دیکھیں یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہاں پر ہم نے یہ جو الف مدہ ہے اس کو پڑھا. افا نہیں کہنا کیونکہ زائد الف ہے، زائد سے مراد ہے، یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. مات. اسی طرح جیسے لفظ تھا لام الف تھا نا، لیکن اس کے اوپر بھی وہ پلس کا نشان یا چھوٹا سا گول سرکل، یہ بھی پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران اور رکوع نمبر 17 میں آیا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا لفظ لا الہ اللہ، لا الہ اللہ. اب اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے لا الہ اللہ، نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا، بلکہ اس کو پڑھیں گے لا الہ اللہ. انت ابو، اب یہاں پر بھی زائد الف ہوگا، زائد الف ہے، یہ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 میں ہے یہ لفظ. تو یہ یہاں پر جو ہے اگر وقف کر دیں گے تو اس کو پھر کھینچیں گے انت ابو اس کو اس طرح ادا ہوگا. اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس کو اگلے لفظ جو پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام اور رکوع نمبر 4 میں ہے من نبائی، یوں نہیں پڑھیں گے من نبا، با کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ با کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا وہ ہے سرکل ہے یا پلس کا نشان ہے، تو یہ زائد الف ہے. من نبائی ولا جلدی سے آگے وہ ہے پلس کا نشان ہے، یہاں پر بھی زائد الف ہے. ولا اوضعوا
ولا نہیں، یہ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ اور رکوع نمبر 7 میں یہ جو ہے یہ لفظ ہے ولا اوضعوا، ولا اوضعوا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ وقف کے لفظ کے آخر میں ہے، یہ جو ہم نے پہلے پڑھے یہ لفظ کے بیچ میں تھے۔ ان دونوں صورتوں میں نہ رکنے وصل میں اور نہ وقف میں، دونوں صورتوں میں ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو لفظ ہیں یہ جو ہیں یہ لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں۔ اگر اس کو وقف کریں گے، یہ پارہ نمبر 12 سورۃ الہود اور رکوع نمبر 6 میں یہ الفاظ ہے ان ثمود، اگر یہاں پر وقف کر دیں گے تو سمود، لیکن اگر اس کے بعد والا لفظ جلدی سے پڑھیں گے تو اس کو اس طرح ادا ہوگا ان ثمود، ان ثمود، اور اگلا لفظ جو ہے وہ اگلا جو آیت ہے اس کی اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے۔ اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے، یہ بھی لفظ کے آخر میں ہے امم لتتلو، لتتلو، اگلا لفظ جلدی سے پڑھ دیں گے تو تتلو، اور اگر وقف کر دیں گے یہاں پر تو امم لتتلو۔ اسی طرح لن ندعو، لن ندعو، اور اگر وقف کر دیں گے تو لن ندعو، یہ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اور رکوع نمبر 3 میں یہ لفظ ہے۔ اسی طرح لشیء، لشیء، یہ لفظ یہ درمیان میں ہے، اس کو دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو ادا نہیں، زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لشیء، لشیء ایسے نہیں کر سکتے، لشیء ایسے مطلب کھینچ کر اس کو لشیء، لشیء ایسے نہیں، لشیء، لشیء۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی بیچ میں ہے، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اور رکوع نمبر 5 میں ہے لیکن ہوا، لیکن کن پر غنہ کر دیں اور راہ کو نہیں کھینچیں کیونکہ زائد الف ہے، لیکن هو اللہ۔ اسی طرح یہ جو ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 7 اور رکوع نمبر 3 میں، یہ بھی بیچ میں ہے، اس کو دونوں اس کو نہ وصل میں اور نہ وقف میں افئم مت، افئم مت، افا غلط ہو جائے گا، افئم مت وثمود، وثمود، لیکن اگر اس کا وقف کر دیا تو وثمود، ایسے ایسے اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بھی اندر ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، لا نہیں بلکہ یہ بیچ میں، اس کو نہ دونوں صورتوں میں ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لا پھر رک جائیں اور پھر اذبحنہ، یہ اس کے ساتھ ہے لَأَذْبَحَنَّهُ۔ اسی طرح ثمود، یہ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت اور رکوع نمبر 4 میں یہ لفظ ہے ثمود، ثمود، اور اگلا لفظ جلدی سے پڑھ لیں گے، اس کا جو بھی اگلا ہوگا سورۃ العنکبوت میں، لیکن اگر یہاں پر وقف کر دیا ہمارا سانس ٹوٹ گیا، یہاں پر کوئی آیت کا کوئی آ گیا کچھ بھی ہوا تو اس کو پڑھیں گے ثمودہ، کیونکہ ثمودہ ایک لفظ ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لیربوا فی، لیربوا فی، اور اگر یہاں پر لیربوا وانی، لیربوا فی، اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے لا الل، لا الل نہیں کیونکہ یہ بیچ میں ہے، سو پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات رکوع نمبر 2 میں ہے لا الجحیم، لا الجحیم لیبلوا، لیبلوا، اگر آیت ختم کر دیں گے سانس توڑ دیں گے تو اس کو لیبلوا، اور اگر نہیں تو لیبلوا جلدی سے واو زبر وا، لیبلوا، نبلوا، نبلوا، اگر وقف کر دیں گے نہیں تو نبلوا، ثمود، ثمود، اگر وقف کر دیں گے سمودہ نہیں تو ثمود، لا 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 نہیں کھینچ کے نہیں کھینچ سکتے نہیں ہیں لأنتم سلاسل، سلاسل، یہاں پر اگر وقف کروں سلاسل، لیکن نہیں۔ اسی طرح قواریر، قواریر، کرا کو زائد الف ہے اس لیے نہیں پڑھیں گے، ملئہ،
मलइही, मलइही। और अना जो लफ्ज़ है यहाँ पर भी ज़ायदा अलिफ है, और कुरान पाक में अना लफ्ज़ कहीं भी आता है तो ये अना ही पढ़ा जाता है जल्दी से, अना, अना। ये कुरान पाक में 6 कलमात ऐसे हैं, ये 6 कलमात इस निशान वाले अलिफ को वसल में तो नहीं पढ़ेंगे मगर वक्फ में जो है वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया लकिन, अगर वक्फ कर दिया तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं तो लकिन, लकिन अगर वक्फ नहीं करेंगे तो। अज़्ज़ुनून, अज़्ज़ुनून, और वक्फ कर देंगे तो अज़्ज़नून, ना नहीं ना बल्कि जल्दी से। और वसूल, और वसूल, अस्सबील, अस्सबील, कवारीर, कवारीर, जल्दी से। और अना, अना। अब इसी तरह ये जो है कुरान पाक में बाज़ जगह स्वाद के ऊपर जो है वो सीन लिखा होता है, स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है। ये जो है वयब सूतु, सीन पे सू पढ़ेंगे, वयब सूतु सीन पढ़ेंगे, स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है, स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है तो इसको सीन पढ़ेंगे, स्वाद नहीं पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे। इसी तरह बस, बा सीन ज़बर बस, तन, बस सीन पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे, बस तन। अम हुमुल मुसई, अम हुमुल मुसईस, मु अम हुमुल मुसई, स्वाद या ज़बर सई, सीन भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, और सीन या ज़बर सई दोनों का इसका कभी आप स्वाद पढ़ लें और कभी आप सीन पढ़ लें। अम हुमुल मुसई सीन के साथ, और स्वाद के साथ तो अम हुमुल, अम हुमुस, अम हुमुल मुसई, स्वाद या ज़बर सई, ख़िरून। इसी तरह बिमुसई, बीमो स्वाद या ज़बर सही, यहाँ पर स्वाद पढ़ा जाएगा, सीन नहीं पढ़ा जाएगा। बीमो स्वई त्वरिन, बीमो स्वई त्वरिन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़ायद अलिफ की तख्ती जो है वो अच्छी तरह ज़हन नशीं हो गई होगी। आप लोग इसकी अच्छी तरह मश्क करें, इसकी अच्छी तरह हदर करें, बार बार सुनें, ताकि आपको ज़ायद अलिफ की जो है वो अच्छी तरह पहचान हो जाए। इंशाअल्लाह जब हम अपने कुरान का, अपने मुबारक का आगाज़ करेंगे, जहाँ जहाँ इसकी मिसालें आएंगी, दोबारा से हम इसको रिवाइज़ करके आपके साथ दोबारा से हदर करेंगे, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है कवायद में जो है वो पुख्तगी आ जाए, आपकी अच्छी तरह ज़हन नशीं और पक्के हो जाएँ कवायद जो हैं। तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल को देखते रहें, ताकि मैं और आप जो हैं वो कुरान के साथ जुड़े रहें। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।